بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ میری ویڈیو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا عنوان زندگی تماشا پر پابندی لگنے کے بعد لبرل مافیا کی طرف سے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا اس کے حوالہ سے ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمہیداً کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل لبرل مافیا کی طرف سے ایک جملہ بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے کہ مولوی بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں اور یہ بات بات پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے جو اپنا مختصر تعارف ہے وہ میں کروا دوں۔ میرا نام محمد عثمان علی بٹ ہے۔ بائی پروفیشنل میں ایک جرنلسٹ ہوں۔ بچپن سے لے کر اپنی گریجویشن تک، بی ایس آنرز مکمل ہونے تک میرے تمام اساتذہ کرام لبرل اور جن اداروں میں نے تعلیم حاصل کی ہیں وہ سیکولر تھے۔ نہ تو میں نے کبھی مدرسے کا منہ دیکھا اور نہ ہی میں کسی مولوی کے پاس جا کے پڑھا۔ اس لیے تمام لبرل مافیا سے میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرے، اس کے آخری زمان نبی حضرت محمد نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے یا اسلام کا نام لے، تو آپ اس کو مولوی نہ کہہ دیا کریں کہ جو مولوی یہ بہت بڑا نام ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہم جیسے نکارہ بندوں کو آپ مولوی کہیں۔ اس ویڈیو میں بہت سے اہم نکات پر گفتگو کی جائے گی، اس لیے تمام ویڈیو دیکھنے والے دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں۔ زندگی تماشا جو مووی ہے جس کو سرمد کھوسٹ صاحب نے ڈائریکٹ کیا، اس کا ٹریلر میری نظروں سے گزرا اور جب میں نے اس ٹریلر کو دیکھا تو چند باتیں جو کہ میرے ذہن میں آئیں میں نے ان کو نوٹ کر لیا، تو سب سے پہلے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ وہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس فلم میں انڈائریکٹلی اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی دو وجوہات میں آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس میں جو ایکٹریس ہے اس کا نام آسیہ رکھا گیا، نیز اس کے علاوہ اس میں جو لبیک کا نعرہ ہے وہ بھی لگایا گیا۔ اب یہ پتہ نہیں اس کو سینسر کیا جا چکا ہے یا ابھی کیا جانا ہے۔ اس کے علاوہ مولوی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نیز یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اسلام پسند لوگ ہیں یا جو مولوی طبقہ ہے، ان کی جو اپنی اولاد ہے وہ لبرل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات وہ یہ تھی کہ 295C کا جو غلط استعمال ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے۔ جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں جو وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں۔ یہ کچھ چیدہ اہم پوائنٹ تھے۔ جب یہ ٹریلر ریلیز ہوا اس کے بعد طریقے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امیر ہیں شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اور ان کی جو سیاسی تنظیم ہے، تحریک ہے، جو ان کی پارٹی ہے طریقے لبیک پاکستان، اس کی طرف سے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا گیا جس میں انہوں نے ٹویٹر پر بھی مکمل طور پر ٹرینڈ چلایا۔ نیز یہ بھی اعلان کیا گیا کہ لاہور میں اس کے حوالہ سے جو ایک ریلی ہے وہ بھی نکالی جائے گی۔ جب یہ تمام معاملات ہوئے، ٹویٹر کے اوپر جو ٹاپ ٹرینڈ وہ چل گیا، اس کے بعد حکومت نے ایکشن لیا، حکومت ہوش میں آئی تو اس نے یہ بات کہی کہ اس فلم کو ابھی ٹیمپرری طور پر بین کر دیا جائے، اور اس کو جو بین ہے وہ بھی کر دیا گیا۔ جب یہ فلم بین ہوگی تو اس کے بعد یہ جو لبرل مافیا ہے اس نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ اس میں جو شاہ زیب خانزادہ، بشرا انصاری، سرمد کھوسٹ صاحب اور جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں یعنی جو لبرل ہیں وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوئے۔ یہاں پر ان کو جواب دینے سے قبل میں امیر المجاہدین کا ایک جملہ میں یہاں پہ کوٹ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ پیڑاں ہورتے پھکیاں ہور۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ کوئی بھی بندہ جس نے داڑھی رکھی ہو، جو ظاہری طور پر ظاہر ہے جو مسلمان ہے، جو عاشق رسول ہے، اس نے داڑھی بھی رکھنی ہے۔ یہ ہر داڑھی والے کو آج تو ویسے بھی فیشن کے طور پر داڑھی رکھی جا رہی ہے، کوئی بھی داڑھی رکھ دے تو یہ اس کو اسلام پسند یا مولوی بنا دیتے ہیں، اگرچہ کہ نہ تو اس نے حفظ کیا ہو، نہ وہ قاری ہو، نہ وہ عالم دین ہو۔ تو پھر اگر اس جیسا کوئی بندہ کوئی غلطی کر دے تو پھر ہمارا میڈیا اس کو بنیاد بنا کر مہینوں کمپین چلاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اور یہ جو ریگولر میڈیا ہے اس پر بھی۔ مگر اس سے بڑھ کر یونیورسٹی میں، کالجز میں اور اسکولوں میں جو ٹیچرز یا اسٹوڈنٹ جس طرح کا کام کرتے ہیں اس کو کور نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ انصاف کا جو پہلو ہے، جو دامن ہے، وہ یہی ہے
کہ جو لبرل جو اپنے کو کہتے ہیں وہ لبرلزم کا مظاہرہ وہ کریں۔ اسی بات پر میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے کہ پورے ورلڈ میں جو سب سے زیادہ جس بندے نے ریپ کیے اس کا نام رینارڈ سیناگا ہے۔ ریسنٹلی ایک کیس آیا برطانیہ میں کہ وہاں پہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے جس کا تعلق بیسیکلی انڈونیشیا سے ہے اور مذہب کے لحاظ سے وہ ایک عیسائی ہے۔ اس نے 190 نوجوان جو لڑکے ہیں ان کا ریپ کیا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو مولوی تو نظر آتے ہیں مگر یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ جب مولوی کی بات ہو تو یہ پورا ایک مہینہ بلکہ ایک سال تک کمپین چلاتے ہیں، مگر ان کو جب ان کی اپنی فیلڈ کا یا کسی اور مذہب کا کوئی شخص ملے تو اس کے اوپر کوئی کمپین نہیں، بلکہ کسی بھی پاکستانی میڈیا نے اس کے اوپر خبر نہیں چلائی۔ اگر کسی انٹرنیشنل میڈیا نے چلائی بھی ہے تو صرف ایک بار صرف بتانے کے لیے۔ اس نے 190 لڑکوں کا ریپ کیا، 800 سے زائد اس کے پاس ویڈیوز برآمد ہوئی۔ تو اب یہ دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ، بشرا انصاری، ان کو یہ والے جو معاملات ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو یہاں پھر میں ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں میر المجاہدین کا کہ گالے وچ ہو رہے، اور جو گالے وچ ہو رہا ہے وہ ہے کیا؟ اب یہ سنیں، کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں تو کہتے ہیں نا کہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ تو اب یہ سنیے یہ اس طرح کی باتیں یہ جو ہمارا میڈیا ہے اور یہ جو لبرل طبقہ ہے وہ کیوں کرتا ہے۔ یوں تو اس کی بے شمار وجوہات ہیں، مگر جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے اس وقت یہودی ہیں، یہ مکمل طور پر اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی معروف مشہور کمپنی ہے والٹ ڈزنی، جس نے کارٹون سے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اور اب تقریباً 99% جو میڈیا ہے وہ ان کے انڈر ہے۔ جتنے بھی رولز ہیں وہی طے کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے مکمل طور پر ایک چارٹر بنایا ہوا ہے جس میں ان کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ ان میں صرف آپ کو میں ایک دو بتا کے آگے جانا مناسب سمجھوں گا کہ سب سے پہلے جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے جو امیر ہیں یعنی کہ جو ان کے لیڈران ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور عوام میں ان کو بدنام کیا جائے۔ اس کے علاوہ میوزک بی جی ایم کا استعمال کیا جائے تاکہ جو ہماری قوم ہے یا یہ جو مذہب پرست ہیں، یہ جو آنے والی نسل ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ کچھ سوچ سکے۔ ہمارا میڈیا شاہ زیب خانزادہ، بشرا انصاری جیسے، اسامہ کھوسر جیسے جو لوگ ہیں تو یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیوں نہ کریں؟ اگر وہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے تو ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ ان کو میڈیا سے نکال دیا جائے گا تو پھر ان کو فیم کہاں سے ملے گا؟ تو یہ ہے ان کی حقیقت۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو وہ خود اس کا جا کے جائزہ لے سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات میں کرتا چلا جاؤں کہ جب یہ جو زندگی تماشا مووی اس کے اوپر پابندی لگی، لبرل مافیا نے بڑا غم و غصے کا اظہار کیا کہ جب مالک مووی آئی تھی تو تب آپ کو دکھ درد کیوں نہیں ہوا، جس میں سیاست دانوں، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، ان کے جو اصلیت ہیں، ان کی جو پول ہیں وہ کھولے گئے تھے۔ تب تو آپ نے کچھ اس طرح کی کمپین نہیں چلائی۔ زندگی تماشا جب یہ مووی ریلیز ہونی تھی اسے 2 یا 3 روز قبل جب اس کے اوپر پابندی لگ گئی پھر آپ نے وویلا کیوں مچایا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی ہی لبرل ہیں، اگر آپ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر مالک مووی کو لازمی ریلیز کریے گا تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کا اس میں قصور ہے یا نہیں، یا جن کے ٹکڑوں کے اوپر آپ پال رہے ہیں پاکستان کے سیاستدان، اس میں جو ان کے کیڑے کٹے کیا کھلیں گے۔ اور ایک اور بات، ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے کہ پارلیمنٹ سے بظاہر وسط تک، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی کچھ ایک مووی بن جائے تاکہ جو ہے نا ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہاں پر ایک اور اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ میرا ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سلمان تسیر کو جہنم واصل کیا، یہ بات اون دی ریکارڈ موجود ہے۔ قادیانی کفار کے ساتھ مل کر تقریباً 20 سال سے یہ ایک پلان کر رہے تھے کہ 295C کو ختم کیا جائے۔ ابھی وہ اس میں کامیاب ہونے ہی والے تھے کہ ممتاز قادری نے سلمان تسیر کو 27 گولیاں مار کر جہنم واصل کر دیا، تو ان کا جو 20 سال کا تمام جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ خاک میں مل گیا۔ اب یہ جو مووی تھی زندگی تماشا، جس میں اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور جو ہماری نوجوان نسل کی جو مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی تھی اور اس کے ذریعے مزید کی جانی تھی، اس کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بر وقت جب اس کے اوپر پابندی لگوا دی، ہم جس طرح ممتاز قادری علیہ رحمہ کو سلام عرض کرتے ہیں اس طرح ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی فہم، ان کی فراست کو سلام عرض کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے لبرل مافیا جو کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے مووی تیار کی تھی، اس طرح کا جو کنٹینٹ ہے وہ تیار کرتا رہا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی فہم اور ان کے فراست کو ہم سلام عرض کرتے ہیں کہ جنہوں نے بر وقت اس کا جو ہے نا تدارک کیا اور اس کو روک دیا۔
اور جو ہماری پاکستانی عوام ہے، مسلمان عوام ہے، اس کو انہوں نے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے؟ چین میں یہ خبر اس وقت گردش کر رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی کہ چین یہ کوشش کر رہا ہے کہ قرآن پاک کو تبدیل کر دیا جائے، مگر وہاں پر ہمارے میڈیا کو فرصت ہی نہیں کہ اس کے اوپر بات کرے۔ دوسری طرف رینہارڈ سناگا، جس نے اتنا بڑا جو کہنے کی لبرل مافیا کے نزدیک کارنامہ سر انجام دیا، اس کی خبر کوئی بھی نہیں چلائے گی کیونکہ وہ ایک عیسائی تھا۔ اب یہاں پر جو مورل ہے ہماری ویڈیو کا، میں اس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب اس مووی کو بین ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے یہ اعلان آیا، اس مووی کو ہم اسلامی شریک کونسل ہے اس میں بھیج رہے ہیں تاکہ جو علماء کرام ہیں وہ اس کو دیکھ لیں۔ کیوں؟ اس کے اوپر اسلام پسندوں کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے، اس لیے وہ ان کو دیکھ لیں، اور یہ مووی اسلام سے متعلق تھی اس لیے۔ تو یہاں پر میں اپنی آخری بات کہنا چاہتا ہوں، جب ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان سیر کو جہنم واصل کیا تو وہ بھی ایک اسلامی معاملہ تھا۔ یہ جو ہماری دوسری عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وہاں پہ کیوں چلایا گیا؟ اس کو اسلامی شریک کونسل میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو یہ ہمارا ایک سوال ہے جو کہ لبرل مافیا کے لیے ہے، آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔